سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189۔ سورہ اعراف کا 24واں رکوع آخری رکوع اور 90 پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وجعل منها زوجها، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، کہ اس سے چین پائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب عام ہے، یہاں ہر ایک شخص مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے، یعنی اس کے باپ سے پیدا کیا، اور اس کی جنس سے اس کی بیوی کو بنایا۔ پھر جب وہ دونوں جمع ہوئے اور حمل ظاہر ہوا، ان دونوں نے تندرست بچے کی دعا کی، اور ایسا بچہ ملنے پر ادائے شکر کا عہد کیا۔ پھر اللہ تعالی نے انہیں ویسا ہی بچہ عنایت فرمایا۔ ان کی حالت یہ ہوئی، کبھی تو وہ اس بچے کو تباہی کی طرف نسبت کرتے ہیں، جیسے دہریوں کا حال ہے جو سب کچھ نیچر کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یہ تو طبیعت کے تقاضے ہیں۔ اور کبھی ستاروں کی طرف، جیسا کواکب پرستوں کا طریقہ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بچہ ستارے نے دیا۔ کبھی بتوں کی طرف، جیسا بت پرستوں کا دستور ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے بیٹا دیا، بلکہ وہ تصور کرتے ہیں کہ فلاں بت نے ہمیں دیا، اللہ نہ چاہے پھر بھی ہمارے بت یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے اس شرک سے برتر ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی انسان کو اس کے باپ سے پیدا کیا۔ وجعل منها زوجها، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی اس کے باپ کی جنس سے اس کی بیوی بنائی۔ جیسا کہ آپ سن چکے کہ یہاں مراد ہر مرد اور ہر عورت ہے۔ لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس سے چین پائے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اور جس سے گھر آباد ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالی نے چین اور سکون عطا فرمایا۔ آج گھروں میں چین اور سکون نہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے نافرمان ہو گئے، جس سے چین اور سکون برباد ہو گیا۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ ترجمہ کنز ایمان میں اس طرح فرماتے ہیں، پھر جب مرد اس پر چھایا، اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا تو اسے لیے پھرا کی، یعنی جب آپس میں قربت ہوئی اور عورت حاملہ ہو گئی، پھر وہ اس حمل کو لے کر پھرنے لگی۔ فلما اثقلت، پھر جب بوجھل پڑی، جب یہ حمل کچھ بڑھا اور عورت کی بوجھ میں اضافہ ہوا، دعوا اللہ ربہما، ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا، لنکونن من الشاکرین، تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔
یعنی ہمارا بچہ اگر تندرست ہوا، صحیح سلامت ہوا تو ہم شکر کریں گے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے تھا بچہ عطا فرمایا، تندرست صحیح سلامت بچہ دیا، جعل له شرکاء فیما آتاہما، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرائے. کوئی کہنے لگا یہ بچہ اللہ نے نہیں دیا، ستاروں نے دیا ہے. کوئی کہنے لگا یہ بچہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، بلکہ یہ تو فطرتی ایک نظام ہے اور یہ خود بخود ہو رہا ہے. کسی نے کہا کہ یہ بچہ اللہ نے نہیں دیا بلکہ فلاں بت نے دیا. فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ کو برتری ہے ان کی شرک سے. اللہ تبارک و تعالی ان کے شرک سے پاک ہے. یہاں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں. ایک یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں خدا ہے اور اس نے یہ بچہ دیا ہے اور اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ مشرکوں کا ہے. اور ایک عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اللہ ہی نے دیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل عطا فرمایا، فلاں بزرگ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور اس دعا کے صدقے میں دیا. اس عقیدے میں کوئی حرج نہیں ہے. صالحین کا یہی عقیدہ تھا کہ نعمتیں اللہ دیتا ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں تو حضور کی رحمت کے صدقے میں ساری نعمتیں ملتی ہیں. کسی بزرگ کے پاس جائے اور وہ ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری مشکل آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے اور یہ کہا جائے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح بسا اوقات بعض لوگ نسبت مجازی لگاتے ہیں، یعنی حقیقی طور پر عقیدہ تو یہی ہے کہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ فلاں بزرگ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے دیا. تو اس طرح کا عقیدہ درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسے اگر کوئی مرتد ہے، کافر ہے، دہریہ ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے شفا دی، ڈاکٹر نے جان بچا لی، اور اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے کچھ نہیں کیا بلکہ ڈاکٹر نے کیا ہے، ڈاکٹر نے جان بچائی ہے، تو یہ شرکیہ اور کفریہ عقیدہ ہے. لیکن ایک مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر نے جان بچائی، ڈاکٹر نے شفا دی، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر شفا دینے والا اللہ تعالی ہے، یہ ڈاکٹر تو ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور اس کو ذریعہ بنا دیا. جس طرح حضرت جبریل حضرت مریم کے بعد تشریف لے گئے تو انہوں نے یہ فرمایا، لی اہب لک غلامن زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ ایک پاک بیٹا تجھے دوں. تو وہاں پر ہے میں دوں، تو بیٹا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ جبریل اللہ کے حکم سے دے رکھے تھے، لہذا ان کا یہ فعل چونکہ اللہ کے حکم سے ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. حقیقی طور پر دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اسی طرح دیکھیں، کھلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، پلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ جب کسی کے گھر پر کھانا کھائیں تو یہ دعا کریں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا. پلانے والا بھی اللہ ہے، کھلانے والا بھی اللہ ہے، لیکن یہاں مراد ہے جس نے مجھے کھلایا، یعنی جس میزبان نے میری میزبانی کی، اے اللہ تو اس پہ کرم فرما. تو یہ جو نسبت ہے کہ جس نے مجھے کھلایا
اس میزبان نے مجھے کھلایا، اس میزبان نے مجھے پلایا، اے اللہ تو اسے کھلا، تو اسے پلا. تو یہ جو میزبان کی طرف کھلانے یا پلانے کی نسبت ہے یہ مجازی ہے، کیونکہ مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی ہلتا نہیں ہے، اور حقیقی طور پر کھلانے والا، پلانے والا، مدد کرنے والا، بیٹا دینے والا، عطائیں کرنے والا وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہے. فرشتے، انبیاء، اولیاء یہ ذریعہ اور وسیلہ ہیں. اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو شرک کی حقیقت کتاب، کیسٹ، سی ڈی کو آپ خرید فرمائیں باہر شریعت مسجد سے، اور اسی طرح کیسٹ ہے حقیقت توحید، یہ سی ڈی بھی ہے، آپ اسے خرید فرمائیں اور خود بھی سماعت کریں اور دوسروں کو بھی دیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا ایسے کو شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے، یعنی بتوں کو خدا سمجھتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں بنایا. وہم یخلقون، اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکے. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں. یعنی بت بے جان پتھر ہیں، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ مشرکین انہیں خدا سمجھتے ہیں. یہ ان کی نادانی ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے فرعون بادشاہ تھا، پورے مصر کا بادشاہ تھا، وہ اپنی مدد بھی کر سکتا تھا، دوسروں کی بھی مدد کر سکتا تھا، اور جسے چاہتا وہ جان سے مار دیتا. تو کیا اسے خدا بنانا صحیح ہے؟ تو وہ بھی خدا نہیں ہے. خدا وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین ہی ہے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو تمہاری مدد کر سکے اور وہ اللہ کے علاوہ ہے، غیر اللہ ہے، تو وہ بھی خدا نہیں، کیونکہ اس کا مدد کرنے کا جو اختیار ہے وہ ذاتی نہیں ہے. جب اللہ چاہے گا تو وہ مدد کرے گا، اور اللہ کے اذن سے ہی وہ کر سکتا ہے. تو جب اسے خدا بنانا درست نہیں تو بے جان پتھروں کو خدا بنانا کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اس میں بتوں کی بے قدری اور شرک کا بطلان ہے. مشرکین کے کمال جہالت کا اظہار ہے. اور بتایا گیا کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر، اس کی تکلیف دور کرنے کی حقیقی قدرت رکھتا ہو، اور اس معاملے میں وہ کسی سے اجازت لینے کا محتاج نہ ہو، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی روک نہ سکتا ہو، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدری اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں. کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسروں سے بے نیاز نہیں، خود مخلوق ہیں، بنانے والے کے محتاج ہیں. اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں، خود انہیں نقصان پہنچے تو دور نہیں کر سکتے. کوئی انہیں توڑ دے، گرا دے، جو چاہے کرے، وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. ایسے مجبور اور بے اختیار کو پوجنا انتہا درجے کی جہالت ہے. اب یہاں پر جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ان آیتوں کو مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پہ چسپا کرتے ہیں. اور یہ طریقہ خارجیوں کا تھا، جنہوں نے اسی طرح قرآن کی آیات کا غلط مطلب لے کر حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو مشرک کہا، اور نعوذ باللہ من ذالک جہنمی کہا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ وہ خود اسلام سے دور تھے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں شرک کی مذمت ہے، پوجنے کی مذمت ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی نیک بندے کو نہ پوجتا ہے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اسے شریک کرتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، خدا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اللہ کی کوئی بیوی نہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو نہیں سکتی، اور اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ جب یہ عقیدہ موجود ہے تو اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مومنین اختیار مانتے ہیں کہ فرشتوں کے یہ اختیارات ہیں، انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے یہ اختیارات دیے ہیں، تو وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے، انبیاء اور اولیاء اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، الہ نہیں ہیں۔ دوسری بات وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ طاقتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ باذن اللہ طاقت ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ تو جب اتنا بڑا فرق ہے، پھر بھی اس شرک کا الزام لگانا یہ واقعی بد نصیبوں کا طریقہ ہے، اور حدیث پاک میں انہیں جہنم کا کتا کہا گیا کہ جو اس طرح مسلمانوں پر شرک کا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک پر کرم فرمائے۔ صحابہ کرام خارجیوں کو بدترین مخلوق تصور کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمانوں پر شرک کا الزام لگاتے تھے، اور بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر وہ چسپا کرتے تھے، اولیاء پر چسپا کرتے تھے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ آپ دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہاں بت مراد ہیں، کیونکہ انبیاء، اولیاء اور فرشتے تو خود ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ اگر تم انہیں یعنی بتوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں، کیونکہ نہ وہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم پر ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو۔ ہر صورت میں وہ عاجز ہیں۔ ایسے کو پوجنا، خدا سمجھنا، معبود سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے، بلکہ یہ بت تو انسان سے بھی کم تر ہیں۔ ایسے کو پوجنا اور معبود بنانا بڑی بے عقلی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، یعنی وہ اللہ کے مملوک ہیں، مخلوق ہیں۔ عباد امثالکم سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہیں، کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں، اس پر بھی تم انہیں معبود کہتے ہو۔ واقعی تمہاری عقلیں بہت زیادہ گمراہی میں ہیں۔ فادعوہم، تو انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ بت کی جو شکل بنائی جاتی ہے اس میں اس کے پاؤں بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ پاؤں ایسے نہیں ہیں جس سے وہ چل سکیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں۔ بتوں کی آنکھیں بھی بنائی جاتی ہیں، کان بھی بنائے جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں بھی بنائے جاتے ہیں، لیکن نہ ان ہاتھوں سے وہ پکڑ سکتے ہیں، نہ پاؤں سے چل سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، آپ فرمائیے کہ اپنے شریکوں کو پکارو،
اپنے جھوٹے خداؤں کو بلاؤ، ثم کیدونی، پھر مجھ پر داؤ چلو، مکر و فریب کرو، فلا تنظرونی، اور مجھے مہلت نہ دو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکی دی اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور میری نقصان رسانی میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے جھوٹے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور تم سب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور میری طرف وحی بھیجی اور میری عزت کی۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کو مشرکین کا کیا اندیشہ، تم اور تمہارے جھوٹے معبود مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جنہیں اس کے سوا پوجتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ خود اپنی مدد کریں، تو میرا یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مشرکین کے جواب میں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بتوں کی تصویریں اس شکل کی بنائی جاتی تھیں جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا، یعنی تم ان کی طرف دیکھو تو ایسا لگے جیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی تصویر اور مجسمہ بنا ہے، لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے محبوب معاف کرنا اختیار کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور بھلائی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اے سننے والے اگر شیطان تجھے کوئی وسوسہ دے تو اللہ کی پناہ مانگ۔ انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جب کوئی بھی دل میں برا خیال آئے تو فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، تو ہمیں پناہ دے، شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ انتہائی غصے میں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لے تو اس کی کیفیت دور ہو جائے گی۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ تفسیر کبیر میں یہ ہے کہ جو روزانہ 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے شیاطین کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، تذکروا، ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس وسوسے کو دور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں ایک نوجوان تھا، وہ اس قدر عبادت گزار تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عبادت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے تھے، آپ اسے پسند فرماتے تھے۔ اس نے رات کے 3 حصے کیے تھے، ایک حصے میں آرام کرتا، ایک حصے میں اپنے والد کی خدمت کرتا اور ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اپنی آمدنی کی بھی 3 حصے کیے تھے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں دیتا، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا، ایک اپنے والد کو دیتا۔ بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ روزانہ رات کو وہ اپنے گھر سے اپنے والد کے گھر کی طرف جاتا اور وہاں جا کر اپنے والد کی خدمت کرتا۔ وہ جس گلی سے گزرتا تھا وہاں اسے گناہ کی دعوت دی جاتی، لیکن وہ نگاہ نیچی کیے ہوئے گزر جاتا اور شیطان اپنے حملے میں ناکام رہتا۔ ایک دن بے خیالی میں نگاہ اٹھ گئی، جب اس نے دیکھا تو شیطان کا حملہ ہوا اور یہ چند قدم چل کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوا اسے یہ آیت کریمہ یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک جو ڈرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، جب شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ان کو ٹھیس لگتی ہے، شیطان کے وسوسے حملہ کرتے ہیں، تذکروا، وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ آیت اس کے ذہن میں آئی اور اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت نے اٹھا کر انہیں باہر ڈال دیا۔ والد صاحب نے انتظار کیا اور دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، بیٹا نہیں آیا، تو تلاش میں نکلے تو راستے میں بے ہوش دیکھا، اپنے گھر لے گئے اور ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب ہوش میں آئے تو پورا واقعہ انہوں نے سنایا۔ والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کون سی آیت یاد آئی تھی؟ اس نوجوان نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور پھر اللہ تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ چیخ ماری اور دم نکل گیا۔ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی اور تدفین سے لوگ فارغ ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہ دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 دن کے بعد فرمایا کہ مجھے مسجد نبوی شریف میں وہ نوجوان نظر نہیں آتا۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کا تو اس طرح انتقال ہوا، تو آپ اس کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ اس کے والد نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا خوف رکھنے والا شخص تھا اور خوف خدا سے اس کا انتقال ہوا، مجھے اس کی قبر پہ لے چلیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے تو آپ نے قبر پر دعا مانگنے کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جب آپ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تو قبر سے آواز آئی کہ یا امیر المومنین، اللہ نے کرم فرمایا اور مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے صدقے میں ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرمائے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور وہ جو شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر کمی وہ نہیں کرتے۔ یہاں شیطانوں کے بھائی سے مراد کفار ہیں۔ کفار شیاطین کے بھائی ہیں، انہیں شیاطین گمراہی میں کھینچتے ہیں، یعنی کفار تو ویسے ہی گمراہ ہیں لیکن شیاطین انہیں اور مزید گمراہی میں اور تباہی میں لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور اے محبوب جب آپ ان کے پاس کوئی آیت نہ لائیں،
قالوا تو وہ کہتے ہیں لو لجتبیتہا آپ نے دل سے کیوں نہ بنا لی. آیات کا نزول ہو تب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ قرآن کے نزول کا سلسلہ موقوف ہو تب بھی وہ اعتراض کرتے ہیں. کہتے ہیں جب قرآن نازل نہیں ہوا تو خود اپنے جی سے بنا لیتے. قل اے محبوب آپ فرمائیے انما اتبع ما یوحى الی من ربی میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے. ھذا بصائر من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا ہے. بصائر ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آنکھیں کھول دیتی ہیں اور انسان کی غفلت کو دور کر دیتی ہیں. ھذا بصائر من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی آیات ہیں. وہدن اور ہدایت ہے. ورحمۃ لقوم یؤمنون اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ تم پر رحم ہو. جب بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہو تو اسے خاموش رہ کر غور سے سننا ضروری ہے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس وقت قرآن کریم پڑھا جائے چاہے نماز میں پڑھا جائے یا نماز کے باہر اس وقت سننا اور خاموش رہنا واجب ہے. جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس طرف ہیں. جمہور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مقتدی کے سننے اور خاموش رہنے کے باب میں ہے. یعنی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی جب نماز پڑھے تو نماز کے دوران نہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ دیگر آیات کی تلاوت کرے بلکہ خاموش کھڑا رہے. اگر آواز امام کی آ رہی ہے تو غور سے سنے, آواز نہیں آ رہی تو خاموش رہے. ایک قول یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے کے لیے گوش بر آواز ہونے اور خاموش رہنے کا حکم ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے نماز و خطبہ دونوں میں بغور سننا اور خاموش رہنا واجب ثابت ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ نماز میں امام کے ساتھ قرات کرتے ہیں تو نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اس آیت کے معنی سمجھو. غرض اس آیت سے امام کے پیچھے تلاوت اور قرات کی ممانعت ثابت ہوتی ہے. کوئی حدیث ایسی نہیں جس کو اس آیت کے مقابل لا کر حجت قرار دیا جا سکے. عام طور پر امام کے پیچھے تلاوت کی تائید میں سب سے زیادہ اعتماد اس حدیث پر کیا جاتا ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. مگر اس حدیث سے امام کے پیچھے تلاوت کا وجوب تو ثابت نہیں ہوتا, صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بغیر فاتحہ کے نماز پوری نہیں ہوتی. تو جب حدیث پاک ہے قراءۃ الامام لہ قراءۃ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ مقتدی کو خاموش رہنا ہے. امام تلاوت کرے گا تو امام نے جب پڑھ لیا تو گویا کہ مقتدی نے بھی پڑھ لیا, لہذا امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے. قرآن پاک پر بھی عمل ہے اور احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا, اور اگر امام کے پیچھے قرات کریں گے تو قرآن کی اس آیت کا اتباع ترک ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ وغیرہ کچھ بھی نہ پڑھے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے. اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو تضرعا گریہ و زاری سے, وخیفہ اور ڈر سے, یعنی گریہ و زاری کرو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور اپنے رب کو دل میں یاد کرو.
اوپر کی آیت کے بعد اس آیت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف سننے والے کو خاموش رہنا اور بے آواز نکالے دل میں ذکر کرنا یعنی عظمت و جلال الہی کا استحضار لازم ہے. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب مقتدی نماز میں ہو اسے چاہیے کہ وہ امام کے پیچھے تلاوت نہ کرے، لیکن اللہ تعالی کی یاد میں اس کا دل مشغول رہنا چاہیے. اس سے امام کے پیچھے بلند یا پست آواز سے قرات کی ممانعت ثابت ہوتی ہے اور دل میں عظمت و جلال حق کا استحضار ذکر قلبی ہے. دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو حاضر کرنا، یہ دل کا ذکر ہے. دوسری بات یہ کہ ذکر بالجہر ہو یا ذکر بالاخفاء، دونوں ثابت ہے اور دونوں جائز ہے. بلند آواز سے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور آہستہ بھی کیا جا سکتا ہے. جس شخص کو جس قسم کے ذکر میں ذوق اور شوق کامل حاصل ہو، اخلاص کامل نصیب ہو، اس کے لیے وہی افضل ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری اور ڈر سے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور بے آواز نکلے زبان سے صبح و شام. شام عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. ان دونوں وقتوں میں ذکر افضل ہے، کیونکہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور اسی طرح نماز عصر کے بعد غروب تک نماز ممنوع ہے. اس لیے ان وقتوں میں ذکر مستحب ہوا تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت و عبادت میں مشغول رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک 2 رکعت سنت پڑھیں گے اور 2 رکعت فرض. اس کے علاوہ نوافل پڑھنا منع ہے. اسی طرح عصر کی نماز پڑھ لی تو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک نوافل پڑھنا منع ہے. ان دونوں اوقات میں ذکر کرنا مستحب ہے تاکہ بندے کے تمام اوقات قربت میں اور عبادت میں مشغول رہیں. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں نہ ہونا. إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. یعنی جو فرشتے مقرب فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، عاجزی کرتے ہوئے خوب عبادت کرتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی پاکی بولتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ آیات سجدہ میں سے ہے. اس کے پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں ہے جب آدمی آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے اور کہتا ہے افسوس بنی آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ سجدہ کر کے جنتی ہوا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں انکار کر کے جہنمی ہو گیا. جب آیت سجدہ پڑھیں یا سنیں تو سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو فوراً سجدہ کیا جائے اور یہ افضل و اعلیٰ ہے، اور چاہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، نیت ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. نہ ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، نہ ہاتھ باندھنے ہیں، نہ ثنا پڑھنی ہے. صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یعنی طاق مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں. سجدہ کرنے کے بعد نہ تحیات پڑھنی ہے نہ سلام پھیرنا ہے. کھڑے ہو کر سجدے میں جائیں اور سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، یہ افضل ہے. بیٹھے بیٹھے سجدہ کریں اور سجدہ کر کے پھر بیٹھ جائیں، یہ بھی جائز ہے. 1 سے زائد اگر سجدے کرنے ہوں، مثلا کسی کو 3 سجدے کرنے ہیں
تو کھڑے ہو کر سجدے میں جائے، پھر سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، پھر دوبارہ سجدے میں جائے، پھر سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے، اس طرح 3 سجدے کر لے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کرے، سجدہ کر کے دوبارہ بیٹھ جائے، پھر دوبارہ سجدہ کرے، سجدہ کر کے بیٹھ جائے۔ تو یہ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو ریکارڈنگ سننے سے سجدہ لازم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ سورہ آراف مکمل ہوئی، اس کا 24واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، ہماری ساری بیماریاں، ساری برائیاں، سارے عیوب دور فرمائے،